آٹھویں امام علی رضا علیہ السلام نے جو فرمایا کہ من دخل لا الہ الا اللہ، اور اس موقع پہ کہ جب امام شہر نیشا پور میں وارد ہوئے اور لوگوں نے یہ کہا کہ مولا آپ اپنے جد کی کوئی ایک حدیث سنائیے، تو جب بار بار اصرار کیا اور سب جو ہے قلم اور دعوات لیے ہوئے اور امام جو ہے فرما رہے ہیں، اور جب امام کے چہرے پہ نظر پڑی، جب نورانیت کو دیکھا، تو بہت سے افراد جو نے مثلاً جو ہے جو جوتا پہن رکھا تھا نا، تسمے کو کاٹ دیا، پھینک دیا، یہ تمام چیزیں ہوئی ہے نا، جانور، یہ تمام چیزیں، ایک عجیب جو ہے جوش تھا، لیکن اس کے باوجود حدیث کو تحریر کیا، سمجھ لیا آپ، یعنی معلوم یہ ہوا کہ جوش کے ساتھ ہوش بھی تھا، پڑھی ہے صلوات تو اس حدیث کو ارشاد فرمایا، اور لیکن بے شرطہا و شروطہا، لیکن شرط ہے، اور وہ شرط کون؟ ہم یعنی اہل بیت معصومین علیہ السلام، یہ جو ہے شرط ہے، اور جو بھی ہے نا اس حصار میں، اس قلعے میں آ گیا، من دخل حصنی عذاب سے محفوظ ہو جائے گا، یعنی جو اس حصار میں آ گیا، یعنی جو ولایت کے حصار میں آ گیا تو پھر وہ عذاب سے محفوظ ہو جائے گا، اس قلعے میں آ گیا۔ دیکھیے اگر انسان قلعے کے اندر ہے، اب قلعے کے اندر ہے تو باہر سے جو ہے نا مخالف ہوا چل رہی ہے، کوئی پتھر چلائے، کچھ بھی چلائے، لیکن وہ قلعے کے اندر ہے تو وہ محفوظ رہے گا، ہے نا۔ تو اسی طریقے سے ولایت جو ہے یہ قلعہ ہے، اگر ولایت کے اندر ہے تو پھر جو ہے تمام مخالف چیزوں سے محفوظ رہے گا۔ پڑھیے صلوات، ہے نا، تو محفوظ رہے گا۔ تو شرط جو ہے وہ ولایت اہل بیت معصومین علیہ السلام۔ اب دوسری طرف نہ نکل جائیں، تھوڑا پیچھے ہے نا، آٹھویں امام علی رضا علیہ السلام کے سلسلے سے گفتگو کریں گے، ہے نا، نہیں تو آپ تعریف واہ کرنے لگے تو ہم بھی ادھر ہی چلے جائیں گے، تو ادھر ہو جائے گا۔ تو دو چار حدیث جو ہے سنا دیں دقیق کہ آٹھویں امام نے فرمایا کہ مومن کے ساتھ جو ہے نا ثلاث خصال، یعنی تین جو ہے اگر خصلت پائی جاتی ہے تو پھر وہ عاقل بھی ہے، مومن بھی ہے، تمام چیزیں۔ ایک تو یہ کہ سنت خدا، سنت پیغمبر اور سنت ائمہ علیہ السلام عمل کر رہا ہے، تو یہ جو ہے تمام چیزیں ہیں۔ اب دیکھیں آپ، ظاہر سی بات ہے کہ یہ تمام چیزیں، ہر چیز جو ہے انسان اگر غور کرے تو ایک تو یہی ہے کہ انسان کے اوپر اگر کوئی مصیبت آئے تو پھر انسان جو ہے وہ صبر کرے، تو صبر کرے، پریشان حال ہے، مثلا جو ہے اس کے پاس جو ہے پیسہ نہیں ہے، یا مثلا جو ہے جسمانی مریض ہے، تو اب وہ جو ہے ایسے موقع پہ صبر کرے، ہے نا، صبر۔ اچھا اسلام یہ بھی نہیں برداشت نہیں چاہتا کہ مثلا جو ہے نا بہت معمولی بیمار ہیں لیکن اس سے زیادہ جو ہے قہر رہے ہیں، ہے نا، سیدھا چل سکتے ہیں لیکن جھک کے، ہے نا، مریضوں کے طرح چل، نہیں، اسلام یہ نہیں چاہتا، ہے نا، ایک دم جو ہے نا اس طریقے سے اظہار نہ کرو، ہے نا، اپنے کو بھی کہہ دے، ہے نا، کہ معلوم یہ ہوا کہ ابا جو ہے نا صحیح سے اوڑھ کے چل سکتے ہیں، اب زمین میں ہے نا لسڑا رہے ہیں، اس طریقے سے ہے نا چل رہے ہیں تاکہ بہت بڑے مقدس لگے۔ پڑھیے صلوات۔ تو اسلام جو ہے یہ نہیں، تو یعنی انسان جو ہے کیا ہے وہ صبر کرے، جسمانی ہو یا مثلا جو ہے مالی ہو، ہے نا، مالی اگر جو ہے مالی پریشان حال ہے تو پھر جو ہے ایسے موقع پہ صبر کرے۔ اسی لیے جو ہے صبر کا بہت زیادہ
مقام ہے. دیکھیں اسے صبر نہیں کہتے ہیں نا. بھلے آپ کہتے ہوں گے لیکن ہم نہیں مانتے وہ صبر. لوگ کہتے ہیں ارے کیا کریں, بتا دیے ہوتے لیکن صبر کر لیا. کچھ کر ہی نہیں سکتے تبھی تو کہہ رہے ہیں صبر کر لیا. پڑھیے صلوات محمد. یہ صبر تھوڑی ہے نا کہ بس میں نہیں ہے اور کرے ارے کیا کرے ہم نے صبر کر لیا. یہ صبر نہیں ہے, تو زبانی ہے نا, کہہ دیتے. یعنی تمام حالات یہ ہے. اب ظاہر سی بات ہے پھر بات آگے نکل جائے گی کہ مثلا جو ہے پریشان حال ہے تو پھر ایسے موقع پہ صبر کرے. تو اسی لیے جو ہے بہت زیادہ فضیلت ہے. اسی لیے ہے دیکھیں اسلام میں کہیں یہ نہیں ملے گا کہ صدقہ لے لو, خمس اٹھا لو, زکوٰۃ لے لو, یہ کہیں نہیں ہے. سب ملے گا ہے نا کہ صدقہ دو, خمس جو ہے نکالو دو, یہ تمام چیزیں جو ہے زکوٰۃ جو ہے وہ دو. کہیں یہ نہیں ملے گا خمس اٹھا لو رکھ لو, یہ رکھ لو ہے نا, زکوٰۃ رکھ لو, یہ کہیں ملے گا نہیں. یہی ہے کہ تم جو ہے دو. یعنی اسلام جو ہے یہ پسند نہیں کرتا ہے نا کہ انسان جو ہے فقر اور فاقہ میں رہے, غربت کو جو ہے اسلام جو ہے وہ پسند نہیں کرتا کہ انسان جو ہے غریب رہے. تو اسی لیے جو ہے انفاق ہے, تمام چیزیں ہیں, اسی لیے ہیں تمام چیزیں کہ تاکہ انسان جو ہے وہ فقر و فاقہ میں نہ رہے نا. بہت زیادہ آپ دیکھیں کہ صدقے کا جو ثواب ہے 10 گنا ہے, لیکن اگر جو ہے نا قرض دیتا ہے تو اس کا 18 گنا ہے. تو اسی لیے ہے نا تمام چیزیں. تو پھر جو ہے ایسے موقع پہ انسان جو ہے وہ صبر کرے ہے نا, تب جو ہے اس کی منزل ہے بہت زیادہ بلند ہوتی ہے. اور انسان کو پروردگار جو ہے اس دنیا میں بھی ہے نا صبر کے بعد جو ہے کبھی کبھی اللہ جو ہے امتحان لیتا ہے نا, امتحان لیتا ہے. جو بھی ہو, جسمانی ہو یا مالی ہو, تو امتحان لیتا ہے. اب جو ہے انسان پروردگار کا امتحان سمجھ کر کہ پروردگار آزمائش کر رہا ہے, امتحان لے رہا ہے, تو اس کا امتحان سمجھ کر جو ہے وہ انسان کو چاہیے کہ وہ جو ہے صبر کر لے. اب جو ہے اس کی آزمائش سمجھ کر صبر کر رہا ہے, تو اسی لیے ہے کہ صابر کا مقام جو ہے بہت بلند ہے. بہرحال انسان کو جو ہے اگر کسی پریشانی میں مبتلا ہو تو انسان کو گھبرانا نہیں چاہیے نا. مثلا جو ہے رسک نہیں ہے تو اب یہ نہیں کہ مثلا جو ہے گھبرا جائے اور ہر ایک سے جو ہے نا سوال کرے, ہر ایک کے آگے جو ہے ہاتھ پھیلائے, بلکہ جو ہے 2 رکعت نماز پڑھے اور پروردگار کی بارگاہ میں دعا کرے نا. اسی لیے معصومین علیہ السلام نے منع کیا ہے. اسی لیے یہ ہے نا کہ مانگنے سے پہلے جو ہے تم اسے دے دو. مانگنے سے پہلے اگر مانگا اور دیا تو کیا دیا ہے نا, وہ جو اس نے جو اپنی عزت اور آبرو رکھ دیا ہے تو یہ تو اس کے عوض میں ہو گیا. تو اسی لیے یہ ہے کہ آپ دیکھیے یہ دنیا ہے, اسی لیے ہے نا, دنیا ہے نا, سنتے رہتے ہیں حدیث نا کہ دنیا سے بھاگو گے تو دنیا تمہارے پیچھے بھاگے ہے نا, دنیا سے بھاگو گے دنیا تمہارے پیچھے بھاگے. اب جب دنیا کے پاس جاؤ گے تو دنیا بھاگے گی. اپنی زبان میں سادہ مثال دے دے کہ مثلا جو ہے آپ اگر کسی سے پیسہ مانگیے پھر دیکھیے آپ کو دیکھ کے بھاگے گا. پڑھیے صلوات. تو یہ ہے, تو ظاہر سی بات ہے کہ اس سے جو ہے آبرو بھی جاتا ہے, عزت بھی جاتی ہے. یہ ایک شخص چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا. امام کا صحابی مفضل حاضر ہوئے, کہا کہ مولا ہم جو ہے پریشان حال ہیں, آپ ہمارے لیے دعا کر دیجیے. تو امام نے اپنے خادم سے کہا کہ لاؤ اور اشرفی دے دو اسے. جب دیا تو مفضل نے کہا کہ مولا ہمیں اس کی ضرورت نہیں تھی, ہم تو صرف اس لیے آئے تھے کہ آپ ہمارے لیے دعا کر دیجیے. تو امام نے کہا ٹھیک ہے ہم جو ہے دعا کریں گے لیکن تم اسے رکھ لو. اب جب جانے لگے تو امام نے کہا کہ دیکھو ہم تمہیں جو ہے نصیحت کر رہے ہیں اور تم اسے یاد رکھنا, اگر کبھی جو ہے پریشان ہو جانا پیسے کے معاملے سے, رزق کے معاملے سے یا جو بھی مسئلہ ہو, تو امام نے فرمایا کہ کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلانا. اگر کسی کے آگے ہاتھ پھیلاؤ گے تو تم اس کی نظروں سے گر جاؤ گے.
اور دوسری چیز یہ ہے تم جو ہے دنیا کے جو حالات ہے تم اس سے ہار چکے ہو. پڑھیے صلوات. تو تم جو ہے ہاتھ نہ پھیلانا. جیسا کہ ایک شخص تھا بہت سخی تھا، سخاوت کرتا تھا. تو ایک شخص آ گیا اور آنے کے بعد اس سے کہا کہ ہم پریشان حال ہیں، کچھ پیسہ وغیرہ دے دیجئے. تو اس نے کہا کہ ہم دیتے تو ہیں، سخاوت کرتے ہیں، لیکن اسے دیتے ہیں جو نابینا ہوتا ہے. تو اس نے کہا کہ ہم نابینا ہیں. کہا تمہاری آنکھیں ہیں اور تم کہہ رہے ہو کہ ہم نابینا ہیں. کہا نابینا ہے تبھی تو جو ہے ہم رازق کے در کو چھوڑ کر تمہارے پاس آ گئے. نابینا ہے تبھی تمہارے در پہ آئے، اللہ کا در چھوڑ کر. پڑھیے صلوات پڑھیے. تو بہرحال اب آپ دیکھیں کہ یہ تمام جو ہے جو امام نے فرمایا. اور پھر امام فرماتے ہیں 8ویں امام علی رضا علیہ السلام کی کہ وہ مومن رسول اسلام سے بھی روایت ہے کہ وہ جو ہے صاحب عقل ہے. اب جو ہے یہ 8 ہے، سمجھ گئے 8. تو ایک سن لیجیے اور پھر شہادت کی مناسبت سے ذکر کر دیں. تو وہ فرمایا کہ 8ویں امام نے کہ ہمارے جد نے یہ فرمایا ہے کہ جب بھی تم پریشان حال ہو تو اپنے سے بلند کی طرف جو ہے نظر نہ رکھو. کہ مثلا جو ہے مثال دے رہے ہیں، مثال کے طور پہ کہ مثلا جو ہے ہمارے پاس بائک ہے اور کسی کے پاس کار ہے، تب اس پہ نظر نہ رکھو. اور دوسری حدیث بھی سنا دیں کہ آنکھ نہ گڑاؤ، یہ بھی ہے. تو اس پہ نہ نظر کہ ہمارے پاس تو ہے نا بائک ہے، ان کے پاس کار ہے. نہیں، اپنے سے جو کم ہے ان پہ نظر رکھو. یعنی جس کے پاس کچھ نہیں ہے نا، کچھ نہیں ہے کہ سوچو ہمارے پاس تو چلو بائک بھی ہے اور اس کے پاس بیچارے کے پاس کچھ نہیں ہے، یا ہمارے پاس بائک ہے اس کے پاس جو ہے سائیکل ہے. تو فرمایا کہ دیکھو جو تم سے نعمتوں میں بلند ہو تو اس پہ نظر نہ رکھو، ہے نا. یعنی جو کم ہو نعمتوں میں اس پہ نظر رکھو. جب اس پہ نظر رکھو گے تو پھر تمہارے شکر میں بھی اضافہ ہو جائے گا، ہے نا. تب جو ہے تم غور کرو گے کہ پروردگار نے ہمیں جو ہے کتنی نعمتیں دی ہیں. اور جب جو تم سے بلند ہے اس پہ نظر رکھو گے تو پھر تمہیں احساس بھی نہیں ہوگا کہ اللہ نے کتنی نعمتیں دی ہیں. تم جو ہے نا غور بھی نہیں کر سکو گے، ہے نا. کہ جیسا کہ پروردگار نے جناب موسیٰ سے کہا کہ موسیٰ تھوڑا شکر میں اضافہ کیجیے، اور زیادہ شکر کیجیے. جناب موسیٰ نے کہا کہ پروردگار ہم کس کس چیز کا شکر کریں. تمام جو ہے نعمتیں، دل دیا، دماغ دیا، آنکھیں دی، ہے نا، پاؤں دیا نا، تمام یہ دیر نریا سمندر سب پروردگار، کس کس نعمتوں کا ہم شکر ادا کریں. قدرت کی آواز آئے موسیٰ تم نے شکر ادا کر دیا اس لیے کہ تم نے جو ہے ہماری نعمتوں کو پہچان لیا. پڑھیے صلوات. تو کہا کہ اس سے ہے نا جو ہے نا کم ہے اس پہ نظر رکھو، ہے نا. اگر موازنہ کرنا ہے تو تمہارے شکر میں جو ہے وہ اضافہ ہوگا. اور اسی طریقے سے فرمایا کہ اگر جو ہے کسی کے پاس نعمت ہو، کوئی نعمت ہو اور تمہارے پاس نہ ہو تو اس کی نعمت پہ آنکھ نہ گڑاؤ. پڑھیے صلوات محمد والے. تو یعنی صحیح کرو، کوشش کرو. بہرحال ابھی یہ 6-7 اور ہے، جانے دیجئے، دوسری طرف آ کے مسائل پڑھ دیں گے. تو بہرحال کہ 8ویں امام علی رضا علیہ السلام نے ابو سلط ہروی سے فرمایا کہ جو تھا. بہرحال امام کا 8ویں امام کا دور بڑا سخت دور تھا. حالات جو ہے بہت سخت تھے، ایسے دور تھے. تمام جو ہے وہ واقفیوں کا بھی مسئلہ تھا، ایک وجود میں آ گیا نیا فرقہ، اس سے بھی مقابلہ کرنا.
اب واقفی جو ہے وہ بھی کہہ رہے تھے، جو بھی کہا کہ 7ویں امام کے لیے کہ شہید ہو گئے نہیں ہے نا تو قتل کر دیں گے، یہ تمام چیزیں جو ہے تھی، ایک یہ بھی تھا نا۔ اور خود جو ہے آپ دیکھ لیں کہ امام کی زوجہ ہے نا، بعض روایت میں تو یہ ملتا ہے کہ کسی نے زہر دیا ہے نا، یہ بھی ہے نا کہ امام کے پہلو میں رہتے ہوئے بھی جو ہے وہ ایمان نہیں لائی ہے نا، ایمان نہیں لائی ہے نا۔ تو یہ ایمان ہی تو ہے۔ ہم جو مثلا فضائل پڑھتے ہیں اور فوراً جو ہے آپ واہ واہ کرتے ہیں، کیا ہے؟ کیا سب بیوقوف ہیں واہ واہ چلا رہے ہیں؟ یہی ایمان ہے، سمجھے آپ، ایمان ہے، ایمان کا جذبہ ہے نا۔ یا مثلا جو ہے فوراً جو ہے آپ سنتے رہتے ہیں نوا میں یا مرثیہ میں 1961 میں یا زینب گئی قید خانے میں، فوراً ادھر کہا نہیں ایک جملہ، آنکھوں سے آنسو آ گیا، رونے لگے، کیا دیوانے ہیں سب رونے لگے؟ نہیں، یہی ایمان ہے، ایمان کا جذبہ کہ جیسے یہ ایک جملہ سنا یا کربلا سنا تو فوراً جو ہے آنکھوں سے آنسو نکل جاتا ہے، جیسے ہی فضائل اہل بیت سنا تو فوراً جو ہے نا زبان سے واہ نکل جاتا ہے، خوش ہو جاتا ہے انسان۔ تو یہ ایمان ہے، ایمان کا جذبہ ہوتا ہے۔ اب جس کا ایمان ہی نہ ہو، کیا پڑھیے صلوات محمد والے۔ تو بہرحال پہلو میں تھی، ایمان نہیں لائی۔ تو 8ویں امام نے ابو سلط ہروی سے کہا کہ جاؤ، اور جانے کے بعد جو ہے ہارون کی جو قبر ہے وہاں سے کہا کہ لے کر آؤ مٹی، ایک مشت دائیں سے اور جو بائیں جانی سے، پایتی سے، سرہانے سے ایک مشت ہر جگہ سے لے کر آؤ۔ اور وہ لے کر آئے۔ جب لے کر آئے تو امام نے اس خاک کو سونگا تو اس کے پایتی جانب کا تھا پھینک دیا، پھر دائیں جانب کا، بائیں جانب کا، پھر جو ہے اس کے سرہانے کا نکلا بالائے سر کا۔ تو امام نے سنگا، اس کے بعد ابو سلط ہروی سے کہا کہ سب قبر کھودی جائے گی لیکن جو ہے وہاں پہ ہم دفن نہیں ہوں گے اور یہاں پہ ہماری قبر بنے گی۔ ابو سلط ہروی سے کہا یہاں پہ ہماری قبر بنے گی۔ اور اس کے بعد کہا کہ دیکھو جب قبر بن جائے گی، آمادہ ہو جائے گی، تو امام نے کچھ کلمات تعلیم دیے اور امام نے کہا کہ دیکھو جب قبر آمادہ ہو اس وقت جو ہے خود بھی رہنا اور مامون کو بھی بلا لینا، مامون رشید کو بھی بلا لینا۔ امام نے کلمات بتائے، کہا کہ ان کلمات کو پڑھنا ہے نا، ان کلمات، اچھا کلمات جو ہے ان کے ذہن سے نکل گیا تو اس لیے ہے نا بہار انوار یا دیگر کتابوں میں بھی نہیں ہے، بس یہ لکھا ہوا ہے، بہرحال ان کے وہ پروردگار کی طرف سے آگے کریں گے تو واضح ہو جائے گا، گھبرائیے گا نہیں۔ تو کہا کہ بلا لینا اور اس کے بعد ان کلمات کو پڑھنا، جو کلمات کو پڑھیں گے تو قبر سے پھر جو ہے پانی آ جائے گا، قبر میں پانی آ جائے، پھر کلمات پڑھیے گا، چھوٹی چھوٹی مچھلیاں آ جائیں گی، پھر ان مچھلیوں کو ہے نا ڈالیے گا، ہے نا رائی وغیرہ جو بھی ہے، اور پھر اس کے بعد ایک بڑی مچھلی آئے گی اور چھوٹی مچھلی کو نگل جائے گی، پھر ان کلمات کو پڑھنا، پانی جو ہے خشک ہو جائے گا، یہیں جو ہے ہماری قبر بنے گی، اور اس وقت جو ہے مامون کو بھی بلا لینا۔ امام نے تو پہلے ہی بتا دیا تھا کہ یہ جو ہے اس طریقے سے ہماری شہادت ہوگی۔ تو بہرحال کہ جب امام ظاہراً اس دنیا میں نہ رہے، ابو سلط ہروی آئے اور بیٹھ گئے، مامون وہ بھی کرسی لگا کر بیٹھا ہوا ہے۔ اب جو ہے اسی طریقے سے قبر آمادہ ہوئی، وہی کلمات کو پڑھا، پانی آ گیا، چھوٹی چھوٹی مچھلیاں آ گئی، بڑی مچھلی آ گئی اور چھوٹی مچھلیوں کو نگل لیا۔ یہ جو ہے دیکھتا رہا۔ اب جب دیکھتا رہا تو اس نے کہا یہ تو زندگی میں بھی ان کے بہت کرامات تھے، مرنے کے بعد بھی، مرنے کے بعد بھی معجزات یہ کرامات۔ تو ابو سلط سے کہا بتاؤ وہ کلمات کیا ہیں؟ کہا کہ وہ کلمات اب ہمارے ذہن میں نہیں ہے۔ کہا کہ تم جھوٹ بول رہے ہو۔ اور بہرحال پوچھا پھر اپنے وزیروں سے اس کا کیا ہوگا، کنایا وغیرہ کیا ہوگا، کہ چھوٹی چھوٹی مچھلیاں پوچھتے ہیں نا، جیسے خواب واب دیکھ لیا تو بتائیے کیا ہوگا رات میں جو ہے یہ خواب دیکھا، یہ خواب دیکھا ہے۔ تو بہرحال خوابوں پہ زیادہ وہ نہ کیا کیجیے نا، کبھی کبھی ذہن میں جو رہتا ہے وہ بھی آ جاتا ہے اور پیٹ کی خرابی کی وجہ سے بھی ہو جاتا ہے، تو زیادہ وہ نہیں۔ تو پوچھا اسی طریقے نایا کیا ہوگا، تو وزیروں نے کہا کہ دیکھو ایک بڑے سر والا آئے گا اور جو ہے نگل لے گا۔ اب جو ہے یہ گھبرایا ہے نا، سمجھ گیا، گھبرایا، تمہاری سب یہ تخت و تاج و حکومت سب جو ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ اب جو ہے بار بار پوچھ رہا ہے کلمات بتاؤ۔ انہوں نے کہا کلمات واقعاً مجھے یاد نہیں ہے۔ آخر کار قید خانے بند کر دیا، 1 سال تک قید خانے میں تھے۔ اب جب 1 سال تک قید خانے میں تھے تو ایک دن انہوں نے سوچا کہ ہم جو ہے غسل کریں
اور غسل کرنے کے بعد امام کا واسطہ دے کر پوری رات عبادت کرے، اور غسل کیا اور غسل کرنے کے بعد جو ہے اب پوری رات جو ہے عبادت کرتے رہے، یہاں تک کہ صبح نمودار ہونے والی تھی، کیا دیکھا ایک شخص آیا کہہ رہا چلو ہمارے ساتھ۔ انہوں نے کہا کہاں، کیسے جائیں گے، ہے نا، قید خانے میں ہے، تالا بند ہے، دروازہ بند ہے نا۔ کہا کہ ایک لمحے کے لیے آنکھیں بند کرو۔ انہوں نے آنکھیں بند کی۔ اب جب تھوڑی دیر کے بعد یہ کہا آنکھیں کھولو، اب جو آنکھیں کھولتے ہیں کیا دیکھتے ہیں، ہم اپنے گھر میں صحن میں، ہے نا، گھر کے صحن میں ہے، آنگن کہہ لیجیے، بچے سمجھ بھی نہیں پائیں گے بڑا، ہے نا، اپنے صحن میں، گھر کے آنگن میں، ہے نا۔ اب جو ہے دیکھا، ظاہر سی بات ہے، امام کا پوچھا کہ آپ نے مدد کی تو آپ کون ہیں؟ انہیں تو معلوم تھا اولیاء خدا امام ہی ہو سکتے، تو بتایا کہ ہم جو ہے 8ویں امام کے فرزند امام جواد ہیں۔ تینوں نے ہاتھ جوڑ کر کہا کہ مولا 1 سال تک ہم قید خانے میں تھے اور آپ نے جو ہے ہماری آج مدد کی، مولا جو کام آپ نے آج کیا ہے، ہمیں قید خانے سے نکال دیا، وہی پہلے ہی دن کیوں نہیں کر دیا؟ امام نے کہا جو تم نے آج رات میں کام کیا ہے وہی پہلے کرتے، ہے نا۔ پڑھیے صلوات پڑھیے، وہی جو ہے تم پہلے کرتے تو پہلے ہی تم جو ہے آزاد ہو جاتے، یا جسے کہتے ہیں نا کہ توفیق نہیں، اپنی زبان میں کہتے ہیں نا کہ توفیق نہیں، تو بہرحال یہی پہلے کرتے تو پہلے ہی جو ہے وہ آزاد ہو جاتے۔ تو امام معصومین علیہ السلام کا واسطہ دے کر اگر انسان جو ہے دعا کرے تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کی دعا جو ہے جلدی قبول ہوتی، لیکن امام نے بتا دیا تھا کہ دیکھو یہی جو ہے ہمیں شہید کرے گا، کہ جس طریقے سے کہ جب دربار میں بلایا 8ویں امام کو، تو امام کے جو خاص اصحاب تھے امام نے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ دیکھو دھوکے میں نہ آ جانا، امام نے بتا دیا تھا کہ دیکھو دھوکے میں نہ آ جانا۔ دیکھیے پروردگار جو ہے ایسا کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ پروردگار دشمن سے وہ کام لے لیتا ہے جو دوست نہیں کر سکتا، وہ کام پروردگار جو ہے دشمن سے لے لیتا ہے۔ آپ دیکھ لیں جناب موسیٰ کا، دیکھ لیں فرعون جو ہے کیا ہے، دشمن ہے لیکن پرورش پا رہے ہیں، جناب موسیٰ جو ہے فرعون کے ہاں پرورش پا رہے ہیں، تو معلوم ہو سکتا ہے کہ کسی اور کے ہاں ہو تو نہ ہو سکتا ہو، لیکن دشمن، یا مثلا ایران عراق کا مسئلہ لے لیجیے کہ صدام اور جو ایران عراق کا مسئلہ تھا، اور آخر کار جو ہے ایسا سلسلہ پیدا ہوا کہ امریکہ آ گیا بیچ میں، ختم ہو گیا۔ تو پروردگار جو ہے کبھی کبھی ہے نا دوست سے نہیں، جو کام دوست سے ہونا چاہیے دوست سے نہیں دشمن سے لے لیتا ہے نا۔ تو اب سنیے ہے نا، یہ جو تھوڑا سا مقدمہ بنا ہے اسی کو 20 منٹ بنا سکتے تھے نا، لیکن دوپہر کی مجلس ہے نا، خیال رکھنا ہے نا، لیکن اگر دیر کر دے جتنی اچھی ہو جائے گڑبڑ ہو جاتا ہے، پڑھے بھول جائیں گے، اچھی نہیں ہے ایسے ہی پڑھتے ہی ہے، کبھی اچھی تھوڑی ہے، جو قبول ہو جائے وہی اچھی ہے، پڑھیے صلوات۔ تو بہرحال کیا اپنی زبان میں استعمال یہی ہوتا ہے نا کہ اچھی خراب چھوٹی اور بڑی، مجمع کھینچنے والا اور یہ کرنے والا، گھٹنا ٹکانے والا، یہ اپنی زبان میں ہوتا ہے، تو وہی سب ہم بھی بول دیتے ہیں آپ سے سن کے۔ تو بہرحال تو پروردگار جو ہے وہ کام لے لیتا ہے کہ جو دوست سے نہیں وہ دشمن سے کام لے لیتا ہے پروردگار، ہے نا۔ تو اب آپ دیکھیں کہ دشمن ہے، بس آخری بات ہے نا، اگر کہیے گا تو بڑھا دیں گے کوئی مسئلہ نہیں، کہ کہیے گا نا نہیں بڑھائیں گے بھی نہیں، دشمن ہے مامون جو ہے یہ دشمن ہے، لیکن اس نے جو ہے ایک مناظرہ رکھا اور امام کو بلایا، اور جتنے جو ہے اہل حدیث اور دیگر علماء کے ہے نا جنہیں حدیث یاد تھی، ہے نا 4000 2000 100 200 ہے نا، اہل حدیث کہتے تھے متکلمین، ہے نا، وہ جو مثلا جو ہے دلائل کے ذریعے جو ہے ثابت کرتے تھے کہ اللہ ایک ہے تو کیسے دلائل کے ذریعے، عادل ہے تو دلیل کے ذریعے، ہے نا، تمام چیزیں جو ہے وہ دلائل کے ذریعے ثابت کرتے، تمام سب جو ہے علماء دیگر فرقہ کے اہل حدیث اور دیگر افراد سب جو ہے موجود تھے۔ اب جو ہے امام کو بلایا، امام نے کہہ دیا اپنے چاہنے والوں دیکھو دھوکہ نہ کھا جانا، ہے نا، یہی جو ہے ہمیں
شہید کرے گا، دھوکہ نہ کھا جانا۔ اب جو ہے امام آ گئے، اب جو ہے مامون بیٹھا، اور بیٹھنے کے بعد سب سے کہا، جتنے بھی فرقے کے علماء تھے سب سے کہا دیکھیے کوئی ہم سے ڈرے ورے نہیں، خوف نہ کرنا، جو حق ہے بولو، یعنی ڈرنا نہیں، یعنی جو بھی ہے سب بولے، اور ہماری طرف سے امان ہے، کوئی ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی جو ہے ہم ظلم نہیں کریں گے، اور آپ لوگ جو ہے اپنا اپنا جو حدیث ہے اپنے اپنے فرقے سے وہ بیان کیجیے۔ تو ایک شخص کھڑا ہوا، اور کھڑے ہونے کے بعد اس نے کہا کہ رسول اسلام نے فرمایا ہے کہ رسول اسلام کے بعد جو ہے اگر کسی کی اقتدا ہو سکتی ہے تو فلاں اور فلاں ہے، ان کے بعد رسول اسلام کے بعد۔ تو اب جو ہے مامون بول پڑا، کہا نا کہ دیکھیے دشمن جو ہے کبھی کبھی وہ کام کر دیتا ہے، اس کے لیے ماحول بنائے تھے، پتہ نہیں ذہن کدھر گیا ہے نا۔ تو اب آپ دیکھیے یہ دشمن ہے، تو فوراً جو ہے بول پڑا۔ جب ادھر سے ایک بولا کہ نہیں، رسول کی حدیث ہے کہ ان کے بعد جو ہے نا یہ فلاں فلاں افراد ہوں گے، تو کہا کہ دیکھو یہ تو جھوٹ ہے، یہ ہو ہی نہیں سکتا، یعنی مامون کہہ رہا ہے کہ یہ ہو نہیں سکتا کہ فلاں فلاں افضل۔ اول تو یہ کہ اگر جو ہے نا ہوتے ہے نا، تو اگر یہ افضل ہوتے یہ افضل ہوتے تو ظاہر سی بات ہے کہ پھر جو ہے یا تو دونوں برابر ہیں یا دونوں برابر نہیں ہیں، اور اگر جو ہے برابر ہیں تو یہ کیسے ہو گیا کہ ایک کو بنا دیا ایک کو نہیں بنایا، ہے نا۔ اور کہا پہلے تو ان کی نظریات میں جو ہے اتحاد نہیں تھا، ان کی فکر ایک نہیں تھی، یہ تو آپسی میں لڑتے تھے، نہ ان کی فکر ایک، تو پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کہا کہ دیکھو آل رضا کا ہے نا وہ جو ہے خلیفہ اول نے اسیر کیا اور دو نے جو ہے آزاد کر دیا، ہے نا، اور اسی طریقے سے جو ہے خلیفہ ہے نا دوم نے جو ہے متا کے سلسلے سے کہا تھا نا حرام قرار دیا، اور تمام چیزیں جو ہے وہ سب جو ہے اختلاف نہیں ہے، کہا رجسٹر منگایا جائے خلیفہ دوم نے تاکہ جو ہے تمام چیزیں لکھے، اول نے انکار کر دیا، اسے نہیں مانا، تو یہ ظاہر سی بات ہے کہ آپسی میں نہیں ہے مسئلہ، تو کیسے ہو سکتا ہے؟ تو پھر کہا کہ نہیں رسول اسلام نے یہ فرمایا، یعنی دوسرا بولا کہ یہ فرمایا کہ سب سے زیادہ قریب دوست جو ہے اگر رسول اسلام کا کوئی ہے تو پھر وہی فلاں اور فلاں ہے۔ تو کہا کہ نہیں یہ بھی صحیح نہیں ہے، یعنی مامون کہہ رہا ہے یہ بھی صحیح نہیں ہے، کہ اس لیے کہ ایک مرتبہ رسول اسلام نے ایک جلسہ رکھا، تمام اصحاب موجود تھے، اور ایک دوسرے کو ہے نا ایک دوسرے کا بھائی بنا دیا ہے نا، اور علی کو اپنا بھائی بنایا، اگر جو ہے دوسرے ہوتے تو علی کو نہیں، انہیں پڑھیے صلوات۔ تو کہا کہ دوسرے کو نہیں ہے نا کیوں علی کو بناتے، بس کہا ہمارے علی بھائی ہیں۔ تو مختصر یہ کہ آپ دیکھیں کہ یہ جو ہے ایسے افراد تھے کہ ظاہر سی بات ہے یہ دشمن تھے، بہت سے افراد یعنی اگر صاحب بصیرت نے دھوکہ تو کھا جاتے نا، یہ تو ہے نا مولا علی کے اہل بیت کے سلسلے میں جو ہے یہ اس طریقے سے بیان کر رہا ہے، دھوکہ کھا کے آ جاتے، کھا بھی گئے دھوکہ، ہے نا، ہے اس میں تاریخ میں ہے۔ تو بہرحال مختصر یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ 8ویں امام نے خود فرمایا ہے کہ ہم جو ہے اس کی شفاعت کریں گے، جو زبان کے ذریعے، اپنے ہاتھوں کے ذریعے، اپنے دل کے ذریعے جو ہے ہماری اعانت کرے گا، ہے نا۔ تو زبان کے ذریعے مثلا جو ذکر کر رہا ہے، اہل بیت کا ذکر کر رہا ہے، فضائل بیان کر رہا ہے، نعرے تکبیر، نعرے حیدری لگا رہا ہے، ذکر کر رہا ہے، تو کہا کہ ہم اس کی شفاعت کریں گے دل کے ذریعے، ہے نا۔ دل چاہتا ہے کہ انسان جو ہے ماتم کرے، نوحہ پڑھے، بہترین تبرک جو ہے نا تقسیم کرے، مجلس میں جائے، مجلس کی زینت بنے، چاہ رہا ہے۔ تو امام نے فرمایا چاہ رہا ہے کہ حالات نے ساتھ نہیں دیا، تو امام نے فرمایا کہ ہم اس کی شفاعت کریں گے ہاتھوں کے ذریعے، کہ جو اہل بیت کے ائمہ معصومین علیہ السلام کے چاہنے والے ہیں ان کی مدد کرے۔ تو امام پردہ غیب میں ہیں، ان کے چاہنے والے ہیں، گویا کہ وہ جو ہے امام کی اعانت کر رہا۔ ہاں عزیزان محترم، 8ویں امام کو زہر دیا گیا، اور یہی امام ہے کہ امام نے دیب الخزائی سے کہا کہ مرثیہ سناؤ، اشعار سناؤ،
اور بیویوں کو جو ہے پردے کے نیچے جناب دیوی خزائی پڑھ رہے ہیں، امام جو ہے گریہ کر رہے ہیں، رو رہے ہیں، جیسے محرم کا چاند ہوتا تھا امام کی عجیب کیفیت ہو جاتی تھی، گریہ کر رہے ہیں۔ امام نے خود کہا دیوی سے اس میں اشعار بڑھا دو کہ ایک غریب توس میں بھی دفن ہوگا۔ یہی امام ہے، یہ امام کو جب زہر دیا 3 دن تک امام جو ہے مضطرب رہے، بے قرار رہے۔ 8ویں امام شہید ہو گئے، اس دنیا سے چلے گئے ظاہر، اور 8ویں امام کی بہن مدینے سے چلی، معصومہ کم، بس آخری فکرہ، معصومہ کم منزل صحابہ پہ پہنچی ہے، اور جب عجیب منظر دیکھا، کیا دیکھا کہ سیاہ پرچم ہے، سیاہ پرچم ہے، اور جو ہے سیاہ لباس ہے، لوگ پہنے ہوئے ہیں، اور پوچھ رہی تھی کیوں آئی تھی؟ بھائی سے ملنے، بھائی کی زیارت کے لیے پوچھ رہی تھی کیا ہوا، لیکن کوئی بتا نہیں تھا، مصحف مبارکہ دیگر افراد کوئی بتاتا نہیں تھا، لیکن جب بار بار سوال کیا تب آخر میں بتایا گیا کہ آپ کے بھائی کو شہید کر دیا گیا زہر کے ذریعے، جنازہ اٹھا سپرد لحد کیا گیا۔ جب معصومہ کم کو یہ معلوم ہوا تو صرف جو ہے اس کے بعد 17 دن زندہ رہی، بھائی کے غم میں 17 دن زندہ رہی، اس کے بعد جو ہے دنیا سے وفات پا گئی۔ میں کہوں گا معصومہ کم آپ نے صرف سنا، آپ نے سنا، برداشت نہ کر سکی، لیکن ایک بہن جو ہے بلندی سے اس منظر کو دیکھ رہی تھی کہ شمر کا کند خنجر ہے، بھائی کا سوکھا گلا ہے۔ شہزادی نے دیکھا، ایک مرتبہ آواز دیتی ہے، کون ہے کہ شہزادی آواز دے؟ شہزادی نے کہا، اے پیسر سعد کا بیٹا تو کھڑا آزادار۔ شہزادی زینب نے پہچانا نہیں، شہزادی زینب نے کہا حل انت اخی، کب بس آخری فکرہ کہ شہزادی نے غور سے دیکھا کہ ایک لاش ہے کہ جو نشیب کی طرف پڑی ہوئی ہے۔ شہزادی نے دیکھا کہ 2 کبوتر ہیں جو فرات کی طرف جاتے ہیں، اپنے منقاروں میں پانی بھرتے ہیں، لا کر کٹی ہوئی گردن پہ بہا دیتے ہیں، پھر جاتے ہیں منقاروں میں پانی بھرتے ہیں، لا کر کٹی ہوئی گردن پہ بہا دیتے ہیں۔ اب شہزادی نے تعجب سے کہا حل انت اخی، کیا تو ہی میرا بھائی؟ ارے بھیا حسین، شاید زینب ہر مصیبت بھلا دے لیکن یہ مصیبت نہیں بھلا سکتی کہ فرات کے کنارے تجھے پیاسا ذبح کر دیا۔ پروردگار اہل بیت معصومین علیہ السلام کا واسطہ اس مختصر سے اعمال کو قبول فرما، کریم جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، پروردگار یہ سب بیماریوں سب کو محفوظ فرما، جو بھی مریض ہیں جہاں کہیں بھی پروردگار اہل بیت معصومین علیہ السلام کے ساتھ انہیں شفاء عاجل عنایت فرما، حضرت کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اوان انصار میں شمار فرما، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔